الله الرحمن الرحيم. सड़कों पे अरे आप छोड़ो तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? यानी सड़कों पे अरे आप छोड़ो तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? इससे पहले एक सवाल साहबा कराम ने किया कि उनका वो सफ़र जो किसी ऐसी घोड़ेसवारी पे था जो जहाँ इससे पहले एक सवाल साहबा कराम ने किया कि उनका वो सफ़र जो किसी ऐसी घोड़ेसवारी पे था जो जहाँ तक नजर मैं आता हूँ उस तरफ, पहले मेरी बात सुन ले गौर से। इसी रोज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में शब मेराज का वाक़या गलत है क्या? शब मेराज का वाक़या जो है, अगर ये मुराद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर सफ़र किया था तो बिल्कुल गलत है, कुरान के मुखालिफ है और हदीस के मुखालिफ है, और मौलवियों ने फर्जी किस्सा गढ़ा हुआ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। मैं साबित करता हूँ आप पर, इसलिए कि आप लोगों ने बचपन से तमाशों की मज़हब में आंखें खोली हैं और मौलवियों ने तमाशों में ही आपको बड़ा किया हुआ है और कुरानी हक़ाइक़ पर नज़र ही नहीं पड़ी आपकी कभी। कुरान करीम ने उस मेराज का जिक्र करते हुए फरमाया कि मा कज़बल फ़ुआद व मा रआ, दिल ने जो देखा था वो झूठ नहीं बोला। तो आंख का देखना और है, दिल का देखना और है, और 100% साबित है कुरान करीम से कि ये ज़ाहिरी वाक़या नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहाँ जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हैं वहाँ एक बेरी उगी हुई थी ना, है ना, सिदरतुल मुंतहा। तो आप ज़रा सा गौर करके देखें कि वो अकेली बेरी उस हद पर क्या कर रही है, फिजा में उगी हुई। इससे पहले एक सवाल साहबा कराम ने किया कि उनका वो सफ़र जो किसी ऐसी घोड़ेसवारी पे था जो जहाँ तक नजर मैं आता हूँ उस तरफ, पहले मेरी बात सुन ले गौर से। ये आपको समझाने की खातिर बात कर रहा हूँ, आप इस बात को भी सुन लें, फिर मौलवियों से दोबारा जितनी दफ़ा मर्जी सुन लें। अगर आप खुदा का खौफ करके फ़ैसला करेंगे तो आप लाजिमन मानेंगे कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। कुरान का हवाला दे रहा हूँ, पहले गौर से सुने। कुरान करीम ने फरमाया है कि फिर सिदरतुल मुंतहा पर आपकी खुदा से मुलाकात हुई, ठीक है ना। वो बेरी उस सरहद पर पहुंची हुई थी और जिब्राइल उससे पहले रुक गए थे, तो बेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे वहां खड़ी थी। क्या आप अक्लन सोच सकते हैं कि इस कायनात के किनारे पर एक बेरी पड़ी हुई है, लगी हुई है, और उससे परे खुदा बैठा हुआ है? ये अक्ल के खिलाफ है। अगर ये आप बात मान लेंगे तो खुदा ही हाथ से जाएगा, क्योंकि खुदा जिस्मानी नहीं है। अगर जिस्मानी हो तो फिर वो उससे परे बैठा हुआ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज जो कलाम करता था और हर वक्त कहता था मैं तेरे साथ हूं, वो कौन था फिर? और वो कौन था जिसने कहा असरा बे अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि वो खुदा जो तू इसको साथ लेकर चला है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो वो खुदा तो हर वक्त साथ था। तो इसलिए ज़ाहिरी माने करना इंतहाई अकल के खिलाफ बात है और कुरान इसको कबूल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहाँ खुदा नहीं था, और वहाँ बैठा हुआ था जहाँ बेरी उगी हुई है, और बेरी आपसे भी आगे थी। और मखलूक में से एक चीज़ बेरी है जो नऊज़ बिल्लाह कायनात के मकसद आला मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी आगे बैठी हुई है वहाँ। अगर आप इसको इस तरह ज़ाहिर पर महमूल करते हैं तो दीन दुनिया का कुछ भी बाकी नहीं रहता। और अगर आप इसका माना पढ़ना शुरू करें तो हदीसों में उसके मानों की वजाहत मौजूद है। सबसे पहली अहम बात मैं ये बयान करूँगा कि आप बुखारी शरीफ की वो हदीस ज़रा उठाकर देखें जिसमें मेराज का जिक्र है। उसके आखिर पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र मुकम्मल हुआ, थुम्मस्तयक़ज़ा, फिर आपकी आंख खुल गई। ये क्यों नहीं लिखा कि वापस आ गए?
صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ، کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپسی پہ آنکھ کھلے، تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے۔ چنانچہ ما کذب الفؤاد ما رأى ایک فیصلہ کن آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا۔ اب واقعات کو آپ غور سے سنیں، پھر احمدی تشریح بھی سن لیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں۔ ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اسی طرف خدا ہے۔ تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے، قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے، اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کثرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمہ طرف خدا موجود ہے، اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ ایک نہایت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے، صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات۔ دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے؟ جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے۔ جو الہی کلام ہے وہ لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں۔ بیری حد کی نشانی ہوتی ہے۔ آج بھی پنجاب میں، اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیریاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹے دار ہے، وہ گزرنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی، علامت ہے کہ یہاں ایک ہاتھ ختم دوسری شروع۔ تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا، اس سے آگے خدا کی تنزیہی صفات شروع ہیں، اور کسی بندے کو خواہ وہ نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں، یہ علامت تھی۔ پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑھیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا، اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا۔ جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ جو عورت ہے بڑھیا، یہ دنیا ہے جو بڑھیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے، کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، بظاہر اربوں سال سے آ رہی ہے، اس کو آپ بڑھیا ہی بتائیں گے نا۔ تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے، اس طرح یہ بڑھیا دنیا کی مثال تھی۔ اگر آپ لفظی مانیں گے اور اصرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڈھی بن گئی تھی۔ کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا، یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت معراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے سمٹا کے ایک بڑھیا بن چکے تھے، کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے، اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس لیے بڑھیا کی تعبیر کرنی پڑے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی۔ اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں؟ 3، ایک دودھ، ایک شراب، ایک پانی۔ اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے نا؟ ضروری، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر پانی توانائی نہیں پیدا کرتا، اس کے لیے خوراک چاہیے۔ پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے، جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا۔ شراب طاقت دیتی ہے، اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے،
جوش آ جاتا ہے اس کو، لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی، اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے، اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے، اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے، کیونکہ شراب کا یہ اثر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زبان چاٹ گئی اپنی، مگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی۔ تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے، دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کسی پھل کی ضرورت، کیونکہ بچہ خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے، اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑھتی ہیں، اس کا خون بڑھتا ہے، اس کے جسم کے عضلات بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں؟ جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا، اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں۔ تو یہ پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے، ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے، تمہاری ساری نشو و نما کے لیے یہی دین کافی ہے۔ تو ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اب ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو لغو تماشے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہ پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گئی، اس میں کیا فائدہ ہوا؟